الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا، اے یعقوب کی اولاد، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان کے اوپر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ ایک شکر کی ایک قسم ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، جیسا کہ پہلے بھی اس کا بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان میں بہت صالحین تھے، بہت اللہ کے نیک بندے اس قوم میں شامل تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے یہ ذلیل ہو گئے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے وابستہ رہنے میں ہے، عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم رکھنے میں ہے۔ جو ان کا ہو گیا زمانہ اس کا ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جو پھرا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ یہودی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑا تو اللہ کے در سے بھی دھتکار دیے گئے۔ تو جب تک پہلے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرتے رہے، اس بات پر قائم رہے تو افضل رہے، لیکن جیسے ہی اس قوم نے بنی اسرائیل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در چھوڑا تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے وابستہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں تو عزت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جیسا تعلق، جتنا تعلق ہوگا اسی اعتبار سے عزت ہوگی۔ عزت تب بڑھے گی جب تعلق بڑھے گا، ادھر تعلق مضبوط ہوگا ادھر عزت بڑھ جائے گی، ادھر تعلق کمزور پڑے گا ادھر عزت کم پڑ جائے گی۔ یعنی جس درجے کا تعلق ہوگا اسی درجے کی عزت ملے گی، یعنی جتنا بوئیں گے اتنا کاٹیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہودیوں کو کہا، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے
ہمارے باپ دادا وہ بڑے بزرگ تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے اللہ کی بارگاہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو انہیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ کافر کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ سفارش کافر کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی یہ ہوگا کہ اس کے بدلے کوئی دوسری جان آ جائے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر کے ان کو لے لے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کے بدلے کوئی مال کوئی چیز دے کر ان کو بچا لیا جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ سفارش، یہ بخشش اسی کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیر کر ایسا کوئی آپ اللہ کی بارگاہ سے نعمت کا حصول نہیں کر سکتے۔ یہ والا مقام اسی کو مل سکتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، یہ تینوں بڑے گروہ، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و شرف کے یہ معترف تھے، اور آپ کی نسل میں ہونے پر یہ فخر کرتے تھے۔ اب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، قریش والے ہوں، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں کہ جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب کی تھی وہی تو اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یعنی ہمارا دین ابراہیمی سے جدا نہیں ہے۔ تو اب وہ باتیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انہیں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب جب ان کو مانتے ہو، ان کو بڑا مانتے ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انہیں کی بات کر رہے ہیں گویا کہ۔ اب یہاں پر ابتلا کے بارے میں کہا، ابتلا یعنی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی اللہ لازم فرماتا ہے۔ یہ پابندی لازم فرما کر اللہ تعالیٰ دوسروں پر کھرے کھوٹے ہونے کی پہچان کر دیتا ہے۔ یعنی جس پر چند بندوں پر آزمائش ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا، تو واضح ہو گیا یہ کھرے ہیں، اور جو اس سے پیچھے رہ گئے وہ کھوٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سی آزمائشیں ہیں، وہ شرعی احکام تھے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری، پھر راہ خدا میں ہجرت کر جانا، پھر بیوی بچوں کو تنہا بیابان میں چھوڑ دینا اللہ کے حکم پر، پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر اللہ کے حکم سے چھری چلا دینا۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کافی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانوں میں، تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو جب تمام آزمائشوں سے کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا، انبیاء کرام کا باپ بنایا۔ تمام دینوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے تذکرہ رکھ دیا،
اور سب کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ تو اب اس آیت سے پتہ چلا کہ جو شرعی احکام ہوتے ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جو ان پر پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی بدل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں پر فرمایا للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ اب پیشوا سے مراد کیا ہے؟ پیشوا سے مراد نبوت نہیں ہے، نبی تو وہ پہلے ہی تھے۔ پیشوا سے مراد یہ ہے کہ دینی پیشوائی، لوگوں کی امامت، یعنی اور تفسیر جلالین کے اندر اس للناس امامہ کی وضاحت ان الفاظ سے ہے، قدوۃ فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی۔ اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنا دیا تو عرض کی ومن ذریتی، کہا کہ جب یا اللہ مجھے تو امام بنا دیا، تو یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اپنی اولاد کے لیے عرض کی، یا اللہ مجھے پیشوا بنا دی، میری اولاد کو بھی بنا دے، ومن ذریتی۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور ظاہر بات فاسق ہوئے تو پھر نبوت نہیں ملے گی۔ ہاں اگر قابل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو کافر ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ درس عبرت پکڑیں کہ جو کفار کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنا رہبر بناتے ہیں۔ رہبر، امام، پیشوا یہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رب کا قانون ہمیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ آیت یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اگر کوئی نعمت دے تو اسے اپنی اولاد کے لیے مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آگے بھی آیت اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں، اس میں اپنی اولاد کا پھر ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جب بھی دعا کی جائے اپنی اولاد کو دعا میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح کوئی نعمت ملے تو اسے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ نے صدقے کی توفیق دی تو یہ کہنا چاہیے اللہ میری اولاد کو بھی توفیق دے۔ اللہ نے نماز کی توفیق دی تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ کوئی بھی جو نعمت ہے رب کی، تو اس نعمت کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، جب بھی دعا مانگیں یا اللہ میری اولاد کو بھی دے۔ تو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی اولاد کو اپنی دعا میں یاد نہیں رکھتے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں نعمتوں کے لیے یاد رکھنا چاہیے، یا اللہ جیسا کرم مجھ پہ کیا ہے ایسا کرم میری اولاد پر بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور اسلام پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔